بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل وفاقی دارالحکومت کے نیشنل پریس کلب میں شہداء کے لواحقین نے ایک پریس کانفرنس کی اور پرہجوم پریس کانفرنس کی۔ خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس میں جو مین چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو فوجی عدالتوں کو ختم کیا ہے، ان میں جو سویلین کے کیس بند کیے ہیں وہ ان کے خلاف تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو شہداء ہیں اس کے تذلیل کی گئی ہے یہ فیصلہ کر کے، اور ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ سول عدالتوں میں کیس چلے گا تو یہ اس سے جو ہے نقصان ہوگا اور سزا سے لوگ بچ جائیں گے، کہ سول عدالتیں کام ہی نہیں کرتی، کیس لٹکے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ لوگ کافی بڑی تعداد میں آئے تھے، اور ان کے شہداء کون سے تھے یہ خیر کسی نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کی۔ اسپیشل ایک اہتمام کیا گیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے عرصے بعد کیوں کرائی گئی پریس کانفرنس، اور یہ ایک دم لوگ کیسے اکٹھے ہوئے، کس نے مینیج کیا اور کیوں کیا۔ اب اس پہ سپریم کورٹ میرا خیال ہے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے اس کا سو موٹو بھی لے سکتے ہیں کہ آیا پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ایک اپیل کا آپشن موجود ہے، حکومت جائے یا جو بھی جائے اپیل میں چلے جائیں۔ اب تو یہ سپریم کورٹ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں یہ منظوری دے دی گئی ہے۔ کیا اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے سے آپ کے عدالتی فیصلوں کی عزت ہوئی ہے یا اس میں کمی آئی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں، اور بغیر جنگ کے شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت کوئی ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، اللہ جنگ سے بچائے، اور جہاں جنگ ہوتی ہے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں وہ اس ملک کو سنبھلتے۔ ان میں جو کافی لوگ تھے، پتہ نہیں، میں تو حیران اس چیز پہ ہوں، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا کون مرا ہے اور کیسے مرا ہے۔ اب یہ جو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی جماعت پر الزام ہے یا انہوں نے جو ظلم کیا ہے سرکاری اداروں خاص پر فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے، یہ کیس، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہاں تک محدود نہیں ہے، یہ اوورآل جتنے بھی کیس چل رہے تھے یعنی کہ سویلین عدالتوں کے بجائے فوجی عدالتوں میں، اس میں یہ کیا گیا ہے، اس کو یہ سارا ختم کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اسپیسیفک اگر یہ کہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اب حکومت کرنا حکومت کا کام ہے، اچھا عدالت کا کام جو ہے وہ آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک اعلیٰ دماغ کے جج بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اس پہ صاف ظاہر ہے اٹارنی جنرل کا حکومت کا موقف بھی آیا ہوگا، دیگر لوگوں کا بھی موقف آیا ہوگا، اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ غلط ہے، فوری طور پر اس کو واپس لیا جائے۔ اب یہ سپریم کورٹ ایک دفعہ اگر فیصلہ کر دیتے وہ واپس تو نہیں ہوتا، اس کے لیے اپیل ہے، کوئی طریقہ کار ہوگا، یا پھر حکومت امینڈمنٹ کرے۔ اس قسم کی پریس کانفرنس کرنا میرا خیال ہے کہ اس کو بے وقت کی راگنی تھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی قانون کو آپ مضبوط کریں۔ اگر کسی نے فوجی تنصیبات یا فوج پر حملہ کیا ہے تو اس پر ضرور چلائیں، اگر کسی نے جاسوسی کی ہے فوجی عدالت میں کیس ضرور چلائیں۔ ابھی آپ دیکھیں کلبھوشن یادیو جو ہے بھارتی جاسوس، کتنے عرصے سے گرفتار ہے، اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہے۔ اس کو لٹکائیں، جاسوس ہے، غدار کو تو بالکل 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سویلین عدالتوں میں سویلینز کے کیس چلیں، ویری رائٹ۔ اسی طرح اگر فوجی عدالتوں میں کیس چلتے ہیں وہ ان لوگوں کے چلیں، ان لوگوں کے خلاف وہ ضرور کیس چلیں جنہوں نے فوج میں یا فوجی رولز کی یا فوجی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، ان پہ چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں چلتے، ڈیلی چلتے ہیں کیسز، لیکن اس کو سیاست کا رنگ دینا یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ اب جو صورتحال ہے اس میں کوئی 90 یا 100 یا 200 کے قریب جو بندے سویلین تھے، اور اس میں زیادہ تر اکثریت جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے جی ایچ کیو پر
کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کیے اس میں ملوث تھے، ان کے کیسز جو ہے نا فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ کسی نے بھیجے، ایک دم سے کوئی نہیں بھیج سکتا، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ ہماری پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی تھی، انہوں نے کیسز بھیجے۔ اس وقت کے وزیر قانون جو تھے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوا۔ اب یہ چیز جب سپریم کورٹ میں گئی تو اس کے حق میں دلائل دیے گئے۔ جب دلائل دیے گئے تو سپریم کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اب اس کے خلاف آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو اپیل میں جائیں۔ پریس کانفرنس کرنے والے جو کہہ رہے تھے، میں نے سنی بھی ہے کچھ، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ اب اس پہ بھی ایک سوال ہے، انصاف دینا جو ہے نا وہ عدالتی نظام کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ان کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ اس پہ بھی سپریم کورٹ کو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے کہ کیوں نہیں ملے گا انصاف، جب کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ججوں پر، جوڈیشری پر۔ آپ ان کے رہن سہن دیکھیں، ان کو جو مراد ملتی ہیں وہ اس لیے ملتی ہیں کہ جناب وہ کیسوں کو لٹکائے رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ کیسز یہاں سالوں سال چلتے ہیں۔ فروغ نصیر وزیر قانون رہے ہیں، انہوں نے ترامیم کی، انہوں نے کہا جی کرمنل کیس 3 مہینے میں اور سول کیس جو ہے 6 مہینے میں آپ فیصلہ کریں۔ ترمیم ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ قانون انٹیکٹ ہے۔ بات وہی ہے جو سپریم کورٹ کا تھا، 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، ہمارا فیصلہ برقرار ہے۔ وہ فیصلہ ادھر ہی زمین پہ پڑا ہوا ہے، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی۔ لوگ مایوس ہیں عدالتی نظام سے، چیف جسٹس کو اور موجودہ حکومت کو اور آنے والی حکومت کو، اور جو سیاست میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے عدالتی نظام کو بہترین کریں، تاکہ لوگ جو ہے نا اس قسم کی پریس کانفرنس نہ کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔